أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها رجالا كثيرا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین اور قوم ملت کے نوجوانوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلم گھرانوں میں پیدا کیا ہے. میری سمجھ سے اس سے بڑی نعمت اس دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. اس کا بہت سے لوگوں کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ نئے مسلمان ہوتے ہیں، غیر مسلم ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو انہیں اسلام کی اہمیت کا اور مسلمان ہونے کا احساس ہوتا ہے. تو ہمارے لیے یہ جو بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلم گھرانوں میں پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی بیکار فالتو یا 60 سال کی زندگی گزارنے کے لیے موقع نہیں دیا. ہم آئیں 50-60 سال زندگی گزاریں، پیسے کمائیں، شادی بیاہ کریں، بال بچے پیدا کریں اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا. ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ تم لوگ بیکار میں پیدا کیے گئے ہو، یہ گمان ہے تم لوگوں کو کہ بیکار میں پیدا کیے گئے ہو اور پلٹ کر اللہ رب العالمین کی طرف نہیں جانا ہے. حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر جانا ہے، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں، اب تک اس وقت تک ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کسی دن اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ہر وہ آدمی جب رخصت ہو جاتا ہے تب ہم کہتے ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا مسلم گھرانوں میں، اور انسان کو ایک اچھی بھلی صحت عطا فرمائی ہے. ایک ایسی صحت عطا فرمائی ہے کہ اس کا احساس وہ لوگ زیادہ کر سکتے ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے تعلق سے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. وہ بہترین سانچہ آپ کے سامنے ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں، صحیح سالم 2 ہاتھ دیے، 2 پیر صحیح سالم دیے، ایک چہرہ خوبصورت چہرہ عطا فرمایا ہے، 2 آنکھیں صحیح سالم دی ہیں، دماغ وہ صحیح سالم عطا کیا ہے. ایسے ہی کان اور منہ اللہ رب العالمین نے صحیح سالم دیا ہے.
ہر اس آدمی سے پوچھئے یا اس آدمی سے ذرا سا جو ہے استفسار کر لیجئے کہ وہ آدمی جو ہے اس نعمت سے محروم ہے، ایک پیر میں یا ایک ہاتھ میں ہمیں اگر چوٹ لگ جاتی ہے کام کرتے کرتے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ ایک آنکھ کی یا ایک کان کی سماعت سے محروم ہو جائیں تب احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سماعت جیسی کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس بندے سے پوچھئے جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، اس دنیا میں پیدا ہوا اور اللہ رب العالمین نے اپنی مصلحت کے تحت اسے اس نعمت سے محروم کر دیا، اس نعمت کا احساس اسی آدمی کو ہوتا ہے جو اس سے محروم ہو۔ تو یہ نعمت اور اس کے علاوہ اور ساری نعمتیں جو دنیا میں ہم حاصل کرتے ہیں وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کرنے کے بعد اس سے جو کچھ مقصد حاصل کرنا چاہا ہے۔ ہماری پیدائش کے بعد صحیح سالم جو ہے صحیح سلامت پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سے کچھ چاہتا ہے، ہمیں ایسے ہی نہیں پیدا کیا۔ اس کے لیے بھی فرمایا ایک آیت دوسری آیت میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ آپ کو اور ہمیں اللہ رب العالمین نے جو اس سانچے میں ڈھالا ہے اس کا مقصد، اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اب اس کی عبادت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہے کما حقہ اس کی عبادت کو ادا کرتے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے اور اس کے انبیاء اور رسولوں نے بتایا ہے بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کوئی بھی چیز جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے اس سے روگردانی نہیں کرتے، جس چیز سے منع فرما دیا ہے اس سے جو ہے رک جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سرے سے اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انبیاء اور رسولوں کی بات کو سرے سے قبول ہی نہیں کرتے ہیں، یا بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو ہے انبیاء اور رسولوں کی باتوں کو قبول تو کرتے ہیں لیکن جو ہے گناہوں میں لت پت بھی ہیں، گناہوں میں لت پت بھی۔ ہر وہ آدمی جو نیک عمل کرتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ میں اپنے نیک عمل کی وجہ سے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جاؤں گا، تو اس کا معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن وہ آدمی جو ہے گناہگار بھی ہے، جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، ایمان والا ہے، توحید والا ہے، اس کے باوجود اس سے گناہیں سرزد ہوتی ہیں اور وہ جو ہے ڈاما ڈول ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا۔ آج ہم لوگ کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتے۔ ہمارا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو ہمارے جیسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منتظر ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منتظر ہوں گے، ان کی سفارش کے منتظر ہوں گے کہ ہم لوگ گنہگار بھی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے اعمال جو ہے اچھے بھی ہوں اور اتنے ہی ہمارے اعمال خراب بھی ہوں، اور جو ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال تو اچھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں بھی داخل کر دے گا، لیکن جو ہے پل صراط کراس کرنے کے بعد روک دے گا۔ تب کیا ہوگا؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں داخل ہوں گے۔ انشاءاللہ میں مختصر وقت میں جو بھی مجھ سے ہو سکے گا اپنے علم کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا کیا ہے اس کے مطابق آپ کو مختصر بتانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ہمارے مشائخ ہیں، ان کو بھی وقت دینا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل مدعے کی طرف آؤں، میں ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہے اس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے حقیقت میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے بعد مکتب شعبہ توعیت الجالیات دمام وہ شکریہ کے مستحق ہیں، اس کے رؤوسا مدرا اور جو متعلقین ہیں وہ بھی جو ہے اس شکریہ کے مستحق ہیں، اور خصوصاً ہمارے شیخ، آپ لوگ جانتے ہیں شیخ کو، شیخ محبوب عالم صاحب حفظہ اللہ، یہ جو ہے شکریہ کے مستحق ہیں۔ آپ لوگ بھی خصوصی طور سے شکریہ کے مستحق ہیں کہ اگر آپ نہ ہوں تو یہ مجلس شاید اس مجلس کا شاید انعقاد ہی نہ ہو سکے۔ آپ سارے لوگوں کے شکریہ کے بعد میں آپ کو شفاعت کے متعلق کہ شفاعت سے ہم کیا سمجھتے ہیں، شفاعت کو ہم اپنی زبان میں سفارش بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم لوگ اردو میں
سفارش بھی کہتے ہیں۔ عام طور سے جب بندہ کسی اسکول میں جاتا ہے یا کسی بھی جگہ پہ جاتا ہے اور وہاں پہ اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا، یا جو ہے کہیں کام کرنا چاہتا ہے وہاں پہ وہ نہیں جا پا رہا ہے، تو کسی دوسرے بندے کی سفارش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس جگہ پہ داخل ہو جائے۔ عام طور سے یہی ہم لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہاں جو شفاعت سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ وہ گنہگار اہل ایمان بندے، وہ گنہگار اہل ایمان بندے جو ہے اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے یا جہنم میں ڈال دیے گئے ہوں گے، ان کی سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں گے، اور ان کی سفارش کو قبول کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سفارش ہے۔ شفاعت یا سفارش، اس کی جو ہے دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ سفارش جو ہے کتاب و سنت سے صحیح ہے، اللہ اور اس کے رسول یا قرآن اور حدیث سے صحیح ثابت ہے، اور دوسری وہ جو ہے سفارش باطلہ ہے یا شفاعت باطلہ ہے۔ پہلی سفارش جو ہے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، روز قیامت وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جو ہے آپ کی سفارش سے فائدہ اٹھائیں گے؟ روز قیامت وہ خوش نصیب کون ہوں گے جو آپ کی سفارش سے فائدہ اٹھائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر لیکن بڑا جامع جو ہے کلمہ بیان کیا کہ وہ اہل ایمان جو خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے، وہی وہی سفارش کے مستحق ہوں گے۔ اس سے سیدھا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر وہ کلمہ گو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا دل سے اور زبان سے اقرار کرتا ہو، اور زبان سے ادا بھی کرتا ہو، دل سے اقرار بھی کرتا ہو، عمل بالجوارح بھی ہو، تو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہوگا۔ کیا ہر آدمی کی سفارش ہوگی، یا جو ہے ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے گی، یا جو چاہے گا آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا میری شفاعت کر دیجئے، میری سفارش کر دیجئے، وہ لوگ جو ہے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ ایسی چیز نہیں ہے۔ شفاعت کے لیے اور سفارش کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سفارش کرنے والے سے اللہ رب العالمین راضی ہو، سفارش کرنے والے سے اللہ رب العالمین راضی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے بھی راضی ہو، اللہ تبارک و تعالی سفارش کیے جانے والے سے بھی راضی ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سفارش کرنے والے کو اجازت دے۔ ان 3 شرطوں کے بغیر اس دن جو ہے کوئی بھی سفارش قابل قبول نہ ہوگی۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی اور دوسری تیسری کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی سفارش کرنے والے سے راضی ہو، جو سفارش کر رہا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو۔ دوسری، جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس سے بھی راضی ہو، اور دونوں کے لیے اجازت ضروری ہے، جو بغیر اجازت کے اس دن کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ ان شرطوں کو یا ان تینوں شرطوں کو اگر ایک آیت میں سمو دیا جائے یا ایک آیت کا ترجمہ آپ کو بیان کر دیا جائے تو انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ سفارش کی یہ جو 3 شرطیں ہیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت میں فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تُغْنِي وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کہ
کتنے فرشتے ایسے ہیں جن کی شفاعت کسی کو کچھ کام نہیں آنے والی ہے، انسانوں کو نہیں، فرشتوں کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ کتنے فرشتے ایسے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین اجازت دے دے یا ان سے راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ علماء نے اور فقہاء نے اور جو ہے بڑے بڑے جو فقیہ اور محدثین گزرے ہیں، ان لوگوں نے سفارش کی دو قسمیں اور بیان کی ہیں۔ سفارش کی دو قسمیں اور بیان کی ہیں، ایک شفاعت عام سفارش اور دوسری خاص سفارش۔ عام سفارش کیا ہے؟ عام سفارش جس میں جو ہے صلحاء، صالحین، متقین، پرہیزگار لوگ، انبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء اور صدیقین، شہداء اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں چاہے گا وہ لوگ اس میں داخل ہیں۔ وہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے لیے اجازت دے گا، اور وہ لوگ ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے لیکن اپنی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ دوسری سفارش جو سفارش خاص سفارش ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور یہ بہت بڑی سفارش ہے جسے شفاعت عظمیٰ یا بڑی سفارش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قیامت کے دن اس وقت ہوگی جب لوگ جو ہے اپنی اپنی پریشانیوں میں، اپنی اپنی دقتوں میں اور نفسی کے عالم میں پڑے ہوں گے۔ لوگ اس قدر پریشان اور گھبراہٹ کا شکار ہوں گے کہ تلاش کریں گے کہ کس سے جو ہے سفارش کرائی جائے، اور جب تنگ آ جائیں گے اس ماحول سے، یہ ماحول جو ہے محشر کے میدان میں ہوگا، لوگ اکٹھا ہوں گے اور اکٹھا ہونے کے بعد ان کا حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہوا ہوگا، لوگ کھڑے کھڑے انتظار کرتے کرتے عاجز آ جائیں گے تو سفارشی تلاش کریں گے، اور سفارش کرنے کے لیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام، ایسے ہی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے سفارش کرنے کی درخواست کریں گے، لیکن سارے انبیاء، سارے لوگ جو ہے سفارش کرنے سے معذرت کر لیں گے، کوئی سفارش کرنے کے لیے اس دن تیار نہیں ہوگا۔ جب سارے لوگوں سے لوگ مایوس ہو جائیں گے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور ان سے سفارش کے لیے کہیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں گے اور سفارش کریں گے حساب و کتاب کو شروع کرنے کی۔ ان کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اس کے بعد حساب کتاب کا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرا کریے، یہ آپ کے لیے نفل نماز ہے۔ تہجد کی نماز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل نماز ہے، آپ کا رب عن قریب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرنے والا ہے۔ تو یہ جو آج سفارش کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر رہے ہیں، یہی وہ مقام محمود ہوگا۔ دوسری چیز ہے، دوسری خاص سفارش جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہی ہے، وہ اہل ایمان کے لیے ہے، جنتیوں کے لیے ہے، کہ جنتیوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ جنت کے مستحق ہیں، اور وہ لوگ پل صراط کو کراس کر کے نکل جائیں گے، اور ایک پل آگے آئے گا اس پر ان کو روک دیا جائے گا۔ جنتی ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنت کے حقدار ہیں، پل صراط کراس کرنا آسان کام نہیں ہے، وہ کراس کر کے دوسرے پل تک چلے جائیں گے اور ان سارے جنتی لوگوں کو روک دیا جائے گا وہاں پہ۔ پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے، اور اس سفارش سے پہلے جب وہ لوگ پل پر ہوں گے تو اس وقت تک ان کو روکے رکھا جائے گا
جب تک کہ ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے تعلق سے جتنی ناراضگی ہو، جتنی خفا ہو، جتنی بھی قدورتیں دل کے اندر ہوں، عداوتیں ہوں، سب جب تک نکل نہ جائے، جب تک مکمل طور سے صاف نہ ہو جائیں، تب تک جو ہے ان کو وہاں روک کر رکھا جائے گا، اور جب مکمل طور سے صاف ہو جائیں گے اس کے بعد تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جنتیوں کے لیے سفارش کریں گے اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا مرحلہ ہے، آسان کام نہیں ہے۔ سوچئے کہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں اس میں سے، کہ ہم اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں جا رہے ہیں، لیکن ایک موقع پر روک دیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ ہم جو ہے اپنے دوسرے بھائی سے کینہ رکھتے ہیں، اپنے دوسرے بھائی سے ناراض رہتے ہیں، اس ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے گزر گئے، ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے کینہ پروری رکھتے ہیں، تو اس کی بنا پر صرف جو ہے ہمیں پل صراط کراس کرنے کے بعد روک دیا جائے گا، اور بغیر سفارش کے ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ دونوں سفارشیں، شفاعت عظمیٰ اور یہ جو اہل جنت کے لیے ہے، یہ دونوں سفارشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو 8 قسم کی سفارش بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی 1-2 منٹ کے بعد، اس میں جو ہے ترتیب سے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آئے گا۔ اب یہ ایک مرحلے پر یہ سوچنا چاہیے کہ وہ انبیاء جو ہے ہمارے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے سفارش کر رہے ہیں، کیا ایسے انبیاء جو پہلے گزر گئے اپنے اور لوگوں کے لیے جو ان کے ساتھ رہے، ان کے گھر والے رہے، سب کے لیے سفارش کر سکتے ہیں؟ سفارش کس کے لیے کر سکتے ہیں؟ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے، دوسروں والوں کے لیے نہیں۔ ابھی چند منٹ پہلے حافظ عبدالرب صاحب نے ایک آیت تلاوت کی تھی، ایک نہیں کئی آیت جو ہے تلاوت کی تھی، وہ نوح علیہ السلام کے قصے کے تعلق سے تھی، نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے قصے کے تعلق سے تھی۔ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ ان کا نافرمان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند آیات کے بعد اس کی نافرمانی کی وجہ سے کہا تھا کہ انہ لیس من اہلک، اے نبی وہ تمہارے گھر کا آدمی نہیں ہے، اس کے بارے میں تم سفارش نہیں کر سکتے۔ نبی کو یہ موقع نہیں ہے کہ اس کی نافرمان یا جو ہے کافر اولاد کی سفارش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی سفارش نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کی سفارش نہیں کر سکتے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کی جو جہنمی ہو گئی اس کی سفارش نہیں کر سکتے، ایسے ہی نوح علیہ السلام اپنی بیوی کی جو ہے نافرمان تھی اس کی سفارش نہیں کر سکتے۔ تو ہم اور آپ کی سفارش ایمان کی وجہ سے، اہل توحید والے ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کریں گے۔ اگر ہم اہل ایمان میں سے نہ ہوتے تو کیا ممکن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے؟ مسلمانوں میں سے جو کلمہ گو ہیں لیکن ان کا شرک واضح ہے، وہ مشرک ہیں، ان کے بارے میں بھی سفارش نہیں ہو سکتی۔ شفاعت کی جو اقسام ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا دوں، اس کے بعد میں ایک حدیث پڑھوں گا اور حدیث کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ شفاعت کے اقسام میں سے پہلی قسم ہے شفاعت عظمیٰ، جو میں نے ابھی بیان کی کہ یہ شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور میدان محشر میں یہ ہوگی، اس وقت ہوگی جب جو ہے لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، اپنے اعمال اور اپنے حساب کے منتظر ہوں گے کہ جلدی جلدی ان کا حساب کیا جائے تاکہ اس مصیبت سے نجات ملے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے انبیاء سے گزر کر آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اس کے بعد حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ دوسری سفارش ان کے لیے ہے جو اہل جنت ہوں گے اور جنت میں جانے کے لیے وہ پل صراط کے بعد انتظار کر رہے ہوں گے، ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تیسرے لوگ وہ ہوں گے جن کے اعمال اچھائی اور برائی
جن کے نیک اعمال بھی برابر اور برائی بھی برابر، اچھائی اور برائی دونوں برابر ہوگی، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ بندہ ہے، انسان ہے، غلطیاں کر سکتا ہے، اچھا کام بھی کر رہا ہے، اہل توحید میں سے ہے، سارے کام اچھے بھی کرتا ہے، لیکن جو ہے وہ گنہگار بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انسان ہے، اور بحیثیت انسان ہونے کے اس سے ساری غلطیاں ممکن ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ لوگ جو ہے نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، لیکن انسان تو اچھا بھی کام کرتا ہے اور برا بھی کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے اعمال اور جن کی اچھائیاں اور جن کی برائیاں دونوں برابر ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ چوتھی شفاعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے لیے شفاعت کریں گے کہ جہنم کا عذاب ان کے لیے ہلکا کر دیا جائے۔ جہنم سے نکالنے کے لیے نہیں، جہنم کا عذاب ان کے لیے ہلکا کر دیا جائے، اور جب ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا تو یہ حالت ہوگی کہ جب ان کو چپل یا جو ہے کوئی چیز پیر میں پہنائی جائے گی تو پورا جسم تک ان کا خول اٹھے گا جہنم میں۔ پانچویں شفاعت وہ ہے کہ جو لوگ جو ہے جہنم کے مستحق قرار پائیں گے لیکن ابھی جہنم میں داخل نہیں ہوئے، اہل ایمان میں سے ہیں اور جہنم کے مستحق قرار پائیں گے لیکن جہنم میں داخل نہیں ہوئے، ان کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش سے وہ لوگ جو ہے جہنم میں داخل ہونے کے بجائے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے چھٹی شفاعت کہ وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، اور ان کی شفاعت سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آٹھویں شفاعت کہ وہ لوگ جو اہل ایمان میں سے ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں 70,000 لوگ داخل کیے جائیں گے۔ 70,000 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بلا حساب کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے ہر اس اہل ایمان کے لیے، اہل توحید کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کر دیں اور وہ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے جن کا حساب کتاب نہ ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہم لوگ جنت میں داخل ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اب اس کے بعد میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تھوڑا سی لمبی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، لیکن انشاءاللہ اپنے وقت پر ختم کر دوں گا۔ آپ لوگوں نے شفاعت کے تعلق سے بہت سی حدیثیں سنی ہوں گی۔ ایک حدیث جو ہے وہ مسلم کی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کو میں مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ جو ہے نفسی نفسی کے عالم میں پڑے ہوں گے، اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے سفارش کرنے کے لیے موقع تلاش کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت انہیں چند کلمات ایسے سکھلائے گا جو ہے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نہیں سکھلائے ہیں۔ ان کلمات کے ذریعے سے سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، کبریائی اور بڑائی بیان کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، بات کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، شفاعت کریے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اگر جو ہے ہم کو اور آپ کو موقع مل جائے
جہنم سے نکالنے کا، کسی کو جہنم سے نکالنے کا موقع مل جائے تو سب سے پہلے ہم اور آپ کس کو نکالیں گے؟ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، صحیح بات ہے نا؟ اور اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ موقع ملتا ہے تو وہ کس کی شفاعت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے ہیں کہ میری سب سے محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہنم سے یا جو ہے شفاعت ان کی سفارش کریں، یا جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش کریں، حضرت ابو بکر جو اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین ساتھیوں میں سے تھے، ان کی سفارش نہیں کر رہے ہیں، ان کا نام نہیں لے رہے ہیں، حضرت عمر کا نام نہیں لے رہے ہیں، بلکہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ امتی امتی، اے اللہ میری امت کے لوگ جو جہنم میں جا رہے ہیں، جو جہنم میں چلے گئے ہیں، میں ان کی سفارش تجھ سے کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا کہ اے محمد جائیے اور جہنم سے ایسے تمام لوگوں کو نکال لائیے جن کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہو، جن کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہو۔ جو سمجھ رہے ہیں نا سارے لوگ؟ جو ہے گیہوں کی طرح ہوتا ہے، گیہوں کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال لائیں گے، اور اس کے بعد معاملہ ختم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اپنی امت کی تڑپ دل میں ہے، ابھی سوچ رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ جہنم میں ہیں، اور پھر وہاں سے واپس آئیں گے اللہ کے حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آئیں گے، وہاں پہ اجازت طلب کریں گے اور سجدہ ریز ہو کر انہی کلمات کے ساتھ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھلایا ہوا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کہے گا اے محمد سر اٹھائیے، سوال کریے، آپ کو عطا کیا جائے گا، اپنی بات کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور سفارش کریے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر جو ہے کس کا نام لے رہے ہیں؟ اب جو ہے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 100 سال کے بعد جو لوگ امت کے لوگ تھے ان کو قبول کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال دے، وہ لوگ جو ہے ایمان پر بڑے چلنے والے تھے اور بڑی محنت کی، اور لیکن حالات کے حساب سے وہ لوگ مارے گئے اس لیے جو ان کے اندر کمیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے نہیں کہیں گے، بلکہ پھر جو ہے وہی لفظ استعمال کریں گے امتی امتی، اے اللہ میری امت کے لوگ، اے اللہ میری امت کے لوگ جو جہنم میں داخل ہیں انہیں جہنم سے نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے محمد جائیے اور جہنم میں سے ان لوگوں کو نکال لائیے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال لائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور ایسے تمام لوگوں کو نکال لائیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ رائی کا دانہ جانتے ہیں نا، سرسوں بھی بولتے ہیں ہم لوگ۔ پھر آئیں گے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے خدشہ ہے، ابھی ان کو تڑپ ہے کہ میری امت کے لوگ کچھ لوگ باقی ہیں جو ہے جہنم کے اندر ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آئیں گے اور پھر وہی باتیں ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آئیں گے اور اجازت طلب کریں گے، سجدہ ریز ہوں گے، اور انہی کلمات کے ساتھ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہی کلمات کہے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے، اپنی بات کہیے، سفارش کریے، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ بات کہہ لے گا کہ سفارش کریے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہے گا کہ آپ سفارش کریے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہیں گے میری امت میری امت، میری امت کے لوگ۔ ابھی کوئی بچا تھا کیا؟ ابھی کوئی بچا تھا؟ ایک ایسا بندہ جس کے دل میں
رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا، وہ بھی جہنم سے نکل گیا۔ اب کون سے لوگ بچے ہوئے ہیں؟ اب کون سے لوگ بچے ہوئے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہہ رہے ہیں میری امت میری امت، میری امت کے لوگ جو جہنم میں داخل ہیں، اے اللہ انہیں نکال دے، ان کی میں سفارش کرتا ہوں انہیں جہنم سے نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہے گا اے محمد جائیے اور ان لوگوں کو جہنم سے نکال لائیے جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم ایمان ہو، ان کو جہنم سے نکال لائیے۔ کتنا بچتا ہے؟ ایک رائی کا دانہ اگر اس کو کاٹنا چالو کر دے، ایک حصہ کاٹیں، پھر دو حصہ کریں، پھر تیسرا کریں، چوتھا آٹومیٹک ہو جائے گا، کیا بچے گا؟ کچھ نہیں۔ اتنا جس کے دل میں ایمان ہو ان کو بھی نکال لائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور جا کے ایسے تمام لوگوں کو نکال لائیں گے جن کے دل میں ایک رائی کے دانے سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم بھی ایمان ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے جہنم میں شاید کوئی ایسا آدمی بچا ہو جو ہے نکلنے کے لائق ہو۔ اب یہاں سے یہ حدیث ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے جہنم سے ہر کلمہ گو انشاءاللہ نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے تعلیمات دی ہیں، جو بتلایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جائیں اور جتنا ہو سکے اتنا تقوی اختیار کریں اور اپنے اور دوسرے لوگوں کو، جو لوگ بھی جو ہے دین کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت میں سارے لوگوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور اس دنیا میں جو لوگ جو ہے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، اور جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔